अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम अलवी। यू आर वाचिंग माय वीलॉग चैनल और हमने तो तीसरी चीज, एक नया सिलसिला शुरू क्योंकि मुझे ये मुनाफिक बहुत बुरे लगते हैं, मेरे साथ कई खिलाड़ी आए, मेरे से ज्यादा बेहतर टैलेंटेड थे, पाकिस्तान टीम में आए, स्कोर किया, अच्छा हुआ, कॉलर ऊपर कर लिया उन्होंने, कपड़े अच्छे पहनने शुरू कर दिए, अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी और मुतमईन हो गए कि हाँ जी मैं पहुंच गया हूं। जिस दिन वो ये करते थे वो नीचे जाना शुरू हो जाते थे। एक इकबाल का शेर है कि सितारों के आगे जहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मतलब कि आपके जुनून, आप जब एक गोल अचीव करते हैं अगले गोल की तैयारी करें। मैं पहले जब 18 साल की पाकिस्तान टीम में, मैं क्रिकेट की इसलिए मिसाल दे रहा हूं, आसान है आपके लिए अंडरस्टैंड करना, कि मैं जब 18 साल की उम्र में पहला टेस्ट खेला, तो मैं पहला टेस्ट खेला, अब सोचें कि मैं 18 साल का सबसे छोटा था टीम में, तो मेरी जो ख्वाब थी वो ये थी कि मैं 100 रन करूंगा, सेंचुरी भी करूंगा और 10 विकेटें लूंगा। 100 रन या 10 विकेटें क्या करनी थी, टीम से ही निकाल दिया, इतना बुरा मैं खेला। 3 साल तक टीम से ही बाहर रहा। लेकिन एक वक्त आया कि मैं क्रिकेट हिस्ट्री में 2 खिलाड़ियों ने सिर्फ किया है, उन्होंने एक ही मैच में 100 रन भी किए और 10 विकेटें भी की, तो एक वक्त आया वो किया मैंने। हमारी जब होते थे, मैं जश्न में होता तो एक बड़ी ख्वाब होती थी लड़कों की कि मैं बड़ा हूं, एक नहर के किनारे घर हो, 2 बच्चे हो, BMW हो, तो बड़े खुश हो जाते थे इसके ऊपर। तो ये छोटी ख्वाब है। याद रखें, जो इंसान इस दुनिया में आता है और सिर्फ अपना सोचता है, खाता पीता है, बच्चे पैदा करके मर जाता है, वो तो जानवर भी करते हैं। जानवर भी बच्चे पैदा करके खा पी के चले जाते हैं। तो बड़ा इंसान तो वो होता है जो इंसान की विजन रियलाइज कर लेता है। अल्लाह कुरान में कहता है मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया। अब मैं क्रिकेट जब छोड़ी तो मुझे कोई जिंदगी में कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मैं टीवी पे बैठ के क्रिकेट के ऊपर तबसरा करता और मुझे आराम से बाकी लोगों से बड़े याशी की जिंदगी गुजार सकता था, कुछ नहीं करने की जरूरत थी। ये भी पिछले जब से मैंने क्रिकेट छोड़ी है, कई दफा मेरे पैसे खत्म होने लगे थे, तो जब पैसे खत्म होते थे क्रिकेट के लिए कोई बातें करता था, 3-4 साल के लिए 1-2 महीने में पैसे कमा लेता था। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर मैं वहां रुक जाता और मैं उसके बाद अपने आप को चैलेंज ना करता तो मेरी जिंदगी खत्म थी, पर वो उधर ही रुक गई थी। तो अगर ये जो चैलेंज करते हैं, हर क्रिकेट आपको तैयारी करता है अगले चैलेंज के लिए, फिर अगला चैलेंज अगले चैलेंज के लिए। तो ये जो मुझे बड़ी 21 साल मैंने लोगों से सुना कि इमरान साहब आपको पॉलिटिक्स की क्या जरूरत थी, मैंने कहा मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये मेरी बिलीफ है कि ये जो हमारा मुल्क है ये एक दिन एक दुनिया का अजीम मुल्क बनेगा। और ये अगर मेरी तरह के लोग जिनको कोई जरूरत नहीं है पॉलिटिक्स की, अगर मैं इसके लिए कोशिश नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? क्या वो लोग करेंगे जिनको जरूरत है पॉलिटिक्स की, जो पॉलिटिक्स में पैसे बनाने आते हैं? तो अगर मैं उनकी तनकीद कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? क्या ये तो बड़ा सबसे आसान चीज है, हर रोज घर में बैठ के शाम को दोस्त बैठो, वो भी बुरा है, वो आसिफ जरदारी ऐसा है, नवाज शरीफ वो तो खैर अब चला गया है, वैसे उसको अभी तक ये नहीं पता कि उसको क्यों निकाला है। तो ये सबसे आसान चीज होती है, घर में बैठ के अच्छा जी वो भी बुरा ये भी बुरा, तो ये तो बड़ा आसान है। अगर अल्लाह ने आपको उस पोजीशन में रखा है कि आप कुछ अपने माशरे को बदल सकते हैं, तो ये कितना बड़ा गुनाह है कि आप कुछ नहीं करते। आप इसलिए कुछ नहीं करते कि वहां गंदे गंदे लोग हैं, आपको हर दूसरे दिन गालियां निकालते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको एक और चीज, ये मैं डाइवर्ट सिर्फ कर रहा हूं थोड़ा सा। ये जो कहते हैं ना कि इमरान खान बड़ी गालियां निकालता है,
میں سوچوں میں نے تو کبھی کسی کو اس طرح گالیاں نہیں نکالی. میں نے پھر ریئلائز کیا کہ گالی کس کو کہتے ہیں. اگر میں کرپٹ آدمی کو میں کہتا ہوں یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, اس کو گالی کہتے ہیں. یہاں انہوں نے یہ جو بڑے بڑے ہمارے ملک میں کرپٹ لوگ ہیں, انہوں نے ایک بڑی زبردست کام کیا. انہوں نے کام کیا کہ وہ جو چھوٹے چور جیلوں میں ہوتے ہیں ان کو چور کہہ دو, ٹھیک ہے, لیکن جو اربوں چرا کے ملک سے باہر لے کے جائے ان کو گالی نہ نکالو. ان کو 40 گاڑیوں کا پروٹوکول دو. ان کو جناب جھک جھک کے ہاتھ ملاؤ ان سے. یہ دیکھیں, یہ بہت آپ سب کے لیے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ آپ فیوچر ہے اس ملک کی. دیکھیں جو ملک جب تباہ ہوتا ہے تو وہ معاشی طور پہ بعد میں تباہ ہوتا ہے, پہلے اخلاقی طور پہ تباہ ہوتا ہے. مورل کولیپس پہلے آتا ہے, پھر آتا ہے اکنامک کولیپس. جو مہذب معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے. مولانا رومی نے اس لیے کہا تھا کہ قوم تب مرتی ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے. جب یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اب 40 گاڑی کا پروٹوکول دیتے ہیں اور وہ جی ٹی روڈ پہ پھرے اور کہے مجھے کیوں نکالا, اور 300 ارب روپے کی چوری کر کے ملک سے باہر لے جائے اور اس کے اوپر لوگ پھول پھینکے ہیں, اس کا مطلب معاشرہ اپنی تباہی کی طرف جا رہا ہے. انگلینڈ کے اندر جب ہم پڑھتے تھے تو ایک ٹرم ہوتی تھی, نیمنگ اینڈ شیمنگ. جو برا ہے اس کو برا کہیں. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا ڈاکو ہے عمران صاحب, آپ ان سے تمیز سے بات کریں. تو آپ کے گھر میں مجھے بتائیں کوئی چوری کرے, آپ کی ساری چیزیں چوری کرے, آپ اس کو تمیز سے بٹھائیں گے, آپ اس کو اچھے کھانے کھلائیں گے, پھول پھینکیں گے اس کے اوپر, آپ اس کو اب کیا, یعنی پھر سے تصور کریں جو آپ کے گھر میں چوری کرتا ہے آپ کا کیا برتاؤ ہوگا اس سے. تو جو ملک کے 300 ارب روپے چوری کر کے باہر لے جاتا ہے اس کو 40 گاڑی کا پروٹوکول دے دیتے ہیں. آپ کیا سگنل دے رہے ہیں معاشرے میں کہ اگر چوری کرنی ہے تو چھوٹی چوری نہ کرو, بڑا ڈاکہ مارو. یہ آپ میسج دے رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. کیونکہ جو 3 سب سے بڑے خوف ہیں, رسک, نوکری سے نہ نکال دو. یہ لوگ اپنی نوکری کو ریٹین کرنے کے لیے بڑی بڑی اپنے ضمیر کی کمپرومائزز کرتے ہیں جو ایک انسان کے پوٹینشل کو تباہ کرتا ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں کہا کہ رزق میرے ہاتھ میں. یہ آپ کا بلیف اگر ہو, آپ کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں. دوسری چیز, لوگ ڈرتے ہیں جی کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا, میں ذلیل ہو جاؤں گا جی. لوگ ذلت سے ڈر کے, فیلئر سے ڈر کے کئی چیزیں نہیں کرتے. جو فیلئر سے ڈرتا ہے وہ کامیابی اس سے پتہ ہی نہیں. آپ سکسیڈ کر ہی نہیں سکتے اگر آپ فیلئر سے ڈرتے ہیں, کیونکہ آپ ایکسپیریمنٹ ہی نہیں کریں گے. تو جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے, تو اس سے بھی آپ کو آزاد کر دیا کہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنا. اللہ کرتا ہے آپ کے اعمال کی وجہ سے. اگر یہ عزت اور ذلت پیسے لے کے دے دی جاتی تو نواز شریف اور شکیل الرحمان جیسے لوگوں نے مجھے بڑی دیر کا ذلیل کر دینا تھا, کیونکہ یہ تو پورے پیسے کے اوپر اگر کوئی کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تو اب تک ہم ہو چکے ہوتے. اور اگر پیسے دے کے عزت ملنی ہوتی تو یہ سارے چور بڑے بڑے معتبر ہوتے. سب سے ویسے جو معتبر شکل سے سب سے معتبر جھوٹ بولتا ہے وہ ہے نون لیگ کا احسن اقبال. میں نے کبھی کسی کو ایسے جھوٹ نہیں بولتے دیکھا. اچھا, یہ میں ویسے سائیڈ ٹریک ہو گیا ہوں, یہ میں ویسے میرے دل میں آ گیا تھا. تو تیسری چیز, کیونکہ مجھے یہ منافق بہت برے لگتے ہیں, تو تیسری چیز اور سب سے بڑا خوف موت کا. تو جب اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہے, جب اس نے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا تم نے جب دنیا سے جانا ہے, تو مجھے امیڈیٹلی یاد آ جاتا ہے کہ جب میں نے ہمارے یہاں لوگوں کو گولیاں لگی 12 مئی 2007 کو, تو میں نے الطاف حسین کو ڈائریکٹلی چیلنج کیا. میں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا پاکستان کا دہشت گرد ہے.
تو ساری دنیا ڈر گئی. میرے گھر میں سارے لوگ کہ عمران صاحب بلٹ پروف جیکٹس کوئی بھیج رہا ہے کہ آپ کی اب زندگی خطرے میں ہے, یہ ہے وہ ہے. تو لوگوں کو ڈر تھا. میرے لیے میں حیران ہو گیا کہ کتنے لوگوں کو خوف تھا کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا. اور ان دنوں میں ویسے الطاف حسین بہت ہی خوفناک تھا, بچتا کوئی نہیں تھا تب. لیکن اب الطاف حسین دھمکیاں دیتا ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتا, ان دنوں میں کر لیتا تھا. تو بہرحال یہ جو آپ کی جو خوف ہے نا, اس کو مسلسل آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہے, نہیں تو آپ اب بڑے کام نہیں کریں گے. راستے میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں آپ گھبرا جائیں گے فیلئر سے کہ میری نوکری نہ چلی جائے وغیرہ وغیرہ. اور آخری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ انسان کو ہمیشہ انسانوں میں انصاف کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 ٹریٹس تھیں, کوالٹیز نبوت سے پہلے, صادق اور امین, سچے تھے اور لوگوں میں انصاف کرتے تھے. یہ 2 کوالٹیز ہیں جو جس کے اوپر اپنے کیریکٹر کو بیس کریں. یہ آپ کو 2 کوالٹیز دنیا میں عزت دیں گی, آپ کی لوگ رسپیکٹ کریں گے. لیڈرشپ کی یہ سب سے امپورٹنٹ کوالٹی ہے صادق اور امین, سچا اور لوگوں میں انصاف کرنے والا. ہمیشہ یہ 2 کوالٹیز آپ کو دنیا میں عزت دیں گی. اور یہ یاد رکھنا کہ جو کوئی مسلمان فوج ملیشیا اور انڈونیشیا نہیں گئی تھی, مسلمانوں نے کانکر نہیں کیا تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جو مسلمان تاجر گئے وہاں, ان کے کیریکٹر سے لوگ امپریس ہو گئے کیونکہ وہ صادق اور امین تھے. ان کے جب کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ ان کو دیکھ کے اسلام کی طرف آئے. اب مجھے بتائیں کہ کوئی اسلام کی طرف آ سکتا مولانا فضل الرحمان کو دیکھ کے؟ تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ یہ ہمارا ملک عظیم بنے گا, اور آپ ہیں اس ملک کی فیوچر. تھینک یو.